शिफ्ट है जिसका कि मैं समझता हूं कि जुमला उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकता, क्योंकि एक माइंड सेट का शिफ्ट है जो हमने आपके सामने करके दिखाया है। एक दोस्त ने कहा कि ईरान के बारे में तस्करा हुआ। आपके इल्म में है कि चंद साल पहले ईरान के साथ तो बॉर्डर स्कर्मिशेस हो रहे थे, और आज अल्लाह के फजल करम से इस हुकूमत में ईरान के साथ बॉर्डर मार्केट्स के मुआहदे हो रहे हैं। ये फर्क है जनाब वाला। यहां जिक्र किया गया कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात में वो गर्मजोशी नहीं रही। बसद एहतराम उससे उस राय से इख्तलाफ करने का हक रखता हूं। मैं समझता हूं कि चीन के साथ हमेशा से हमारी दोस्ती अच्छी रही है और सब जमातों ने उसमें अपना हिस्सा डाला है, लेकिन खुदा के फजलो करम से चीन के साथ जितनी हमारी दोस्ती आज मुस्तहकम है वो कभी ना थी, और उस पर किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। और राय हो सकती है आपकी, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अगर चीन के बाद सीपेक का भी जिक्र किया गया, अगर उनको तशवीश होती तो क्या वो फेज 2 का मुआहदा आपके साथ करते? हरगिज ना करते। अगर उनको आपके साथ आगे बढ़ने की जुस्तजू और आरजू ना होती तो इसी चीन की हुकूमत ने इस हुकूमत के साथ एक नया FTA एग्रीमेंट साइन नहीं किया। अगर नहीं किया तो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं, आप उसका मुताला कर लीजिए, तो आपको अंदाजा होगा कि ये चीन की मौजूदा क़यादत जो है वो पाकिस्तान के साथ किस नौइयत के ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इस्तार करने का इरादा रखती है। और उसकी इंशाअल्लाह खुदा ने चाहा तो उसका अमली नमूना आपके सामने बहुत जल्द पेश हो जाएगा, जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग खुद पाकिस्तान आके और खुदा करेगा इस पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर बात कर रहे होंगे। जनाब वाला, यहां जिक्र किया गया, एक फाजिल दोस्त ने कहा सऊदी अरब के ताल्लुकात के साथ जिक्र किया, हवाला दिया। मैं हैरान हूं कि ताल्लुकात को मिस हैंडल करने वाले आज हमें दर्स दे रहे हैं। आपको याद होगा जनाब स्पीकर, आपको तो यकीनन याद है डॉक्टर साहिबा, कि जब यमन के मामले में इस हुकूमत ने फाजिल जो कुछ मेंबर बैठे हैं उन्होंने मिस हैंडल की थी सिचुएशन, कहा कुछ, किया कुछ, वादा कुछ, दिखाया कुछ, निभाया कुछ, तो उससे जो ताल्लुकात में कशीदगी आई थी सऊदी अरब के साथ और UAE के साथ, वो हमारी तारीख का हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत को इमरान खान साहब की क़यादत में अल्लाह ताला ने वो मौका इनायत किया कि हम इन दोनों अपने करीबी दोस्तों के साथ ताल्लुकात दोबारा इस्तेमाल करने में कामयाब हुए। और आज हमारे ताल्लुकात में वो गर्मजोशी है कि ये मांगते रहे उनको डेफर्ड ऑयल पेमेंट की उनकी बात कामयाब ना हुई, और इमरान खान साहब डेफर्ड ऑयल पेमेंट पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए लेकर आए, बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट लेकर आए। UAE के साथ जो एक नई हमारी बात चल रही है फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड द बैलेंस ऑफ सपोर्ट पेमेंट दे हैव गिवन अस, वो भी आपके इल्म में है। जनाब वाला, मैं हैरान हूं, बात करते हैं कि हमारी सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में वो गर्मजोशी नहीं रही। मैं उनकी खिदमत में अर्ज करता चलूं, आप जरा उस मुआहदे को, उस एग्रीमेंट का मुताला कर लीजिए जिसके जरिए सऊदी अरेबिया पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल का एक वजूद सामने आया है। एक नया इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इस हुकूमत ने प्लेस किया है ताकि हमारी जो डिसीजन मेकिंग है सऊदी अरेबिया के साथ उसको फास्ट ट्रैक किया जा सके।
اگر تعلقات میں یہ گرم جوشی نہ ہوتی تو یہ نئے معاہدے کیوں ہوتے؟ اگر تعلقات میں یہ گرم جوشی نہ ہوتی تو جو ہمارے کنوکٹڈ پرسنز تھے جن کی سزائیں ہو گئی تھی ان کی ریلیز کیسے ہوتی جو وہاں سینکڑوں کی تعداد میں گھر لوٹ کر آئے ہیں؟ جناب والا، میں حیران ہوں، یہ بات کرتے ہیں ہمارے مسلم دنیا کے ساتھ تعلقات کے بارے میں انہیں شک و شبہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے اس دنیا کے ساتھ تعلقات میں گرم جوشی نہ ہوتی تو میں بتاتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت نے جو آپ نے کیا 2015 میں وہ قوم نے دیکھ لیا، اور اس حکومت نے قطر کے ساتھ جو نیا معاہدہ کیا جس سے LNG کی قیمت میں 31% کمی کی ہے، یہ گرم جوشی کے بغیر ہو گئی، یہ تعلقات کے بغیر ہو گئی؟ جناب والا، تعلقات کی بات کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں جو 2011 سے لے کر آج تک کویت کے ساتھ جو پاکستانیوں کی ویزوں کی پابندی تھی اس کو نہ ہٹا سکے، وہ ویزے اٹھے اور پابندی اٹھی تو آج اٹھی، اور تعلقات کا افسانہ ہمیں یہ سناتے ہیں۔ جناب والا، میں عرض کرتا چلوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے تعلقات میں جو ایک نئی گرم جوشی پیدا ہوئی ہے بحرین کے ساتھ ابھی ڈبل ٹیکسیشن کی اوائڈنس پر ہم نے معاہدہ کیا ہے۔ مصر کے ساتھ بھول جاتے ہیں، جب یہ سابقہ حکومت جب وہاں تبدیلی آئی اور وہاں جو نئی حکومت جو اس وقت ہے پریزیڈنٹ سیسی حکومت آئی، تو ان کے تعلقات ان کے بیانات سے اور ان کی حکمت عملی سے اتنے کشیدہ ہو گئے کہ مصر جس کے ساتھ پاکستان کے بہت گہرے تعلقات تھے ان میں سرد موری آئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے سرد موری آج ٹوٹی ہے، اور میں کائرو گیا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے جو وہاں مجھے پذیرائی ملی ہے، اور ان قریب جو مصر کے وزیر خارجہ یہاں آنے والے ہیں تو قوم دیکھے گی کہ وہ کیا پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ اور یہ مسلم امہ کے ساتھ بات کرتے ہیں، میں حیران ہوں کتنا عرصہ حکومت میں رہے۔ میں ہاؤس کو اطلاع کرنا چاہتا ہوں، میں ابھی عراق سے ہو کر آ رہا ہوں۔ I was shocked to hear that the last visit of the Pakistani foreign minister to Iraq was 39 years ago. And this is a fact. اب جناب والا ہمیں درس دیتے ہیں آئسولیشن کا۔ میں آج کہتا ہوں کہ آج یہ حکومت ہے جس کو اللہ کے فضل و کرم سے اتنی فہم و فراست ہے کہ وہ جانتی ہے کہ the continent for tomorrow is Africa with 54 countries with over 1 billion population with a huge market. اور اس کے ساتھ ہم نے ایک نئی انگیج افریقہ پالیسی جو ہے اس کو اپنائی ہے، اور نہ صرف اپنایا ہے، ہم نے نئے 5 مشنز کھولنے کا اس 2 سالوں میں فیصلہ کیا ہے، اور 2 مشنز کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور نہ صرف یہ ٹریڈ اور انویسٹمنٹس کی بات کی گئی تو یس، میں یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ the Foreign Office organized in collaboration with the Ministry of Commerce the first ever trade and investment conference in Africa, in Nairobi, and the impact was in 1 year. Mr. Speaker, I want to be on record, in 1 year, the Pakistani exports to the African continent have grown by 7%. I'm talking the facts. یہ تو لفاظی کی بات ہو رہی ہے، یہ تو جملے بازی ہو رہی ہے۔ سیاست تو ہم سب کرتے ہیں، ہم سب سیاستدان ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھنا چاہ رہا ہوں۔ جناب والا، میں عرض کرتا چلوں، یہ بات کرتے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی اور ڈپلومیٹک آئسولیشن کی، تو میں اس ہاؤس کو اطلاع کرنا چاہتا ہوں کہ یورپین یونین کے ساتھ جو ابھی اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان سائن ہوا ہے اس کی تاریخ ہے آپ کی اطلاع کے لیے 25 جون 2019۔ یہ دور غالباً نہ پیپلز پارٹی کا ہے، نہ نون لیگ کا ہے، تحریک انصاف کے دور میں یہ اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان ہوا ہے۔ فیڈریکا موگرینی کے ساتھ میں دستخط کر کے آیا ہوں برسلز میں، اور آپ کہتے ہیں آئسولیشن۔ یورپ نے آپ کے ساتھ ایک لانگ ٹرم، ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا ایک معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے میں اور
پرسوں میں آ رہا ہوں انطالیہ کی ڈپلومیسی فورم سے، جہاں جو ہائی ریپرزینٹیٹو ہیں جوزف بوریل، وہ کہتے ہیں کہ ہم دعوت دینا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو کہ وہ برسلز آئیں اور ہم ان کے ساتھ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک امیڈیٹ ورکنگ وزٹ کی انہوں نے دعوت دی ہے۔ اسے آئسولیشن کہتے ہیں، اسے آئسولیشن نہیں کہتے۔ جناب والا، بات کرتے ہیں، بات وہ کرتے ہیں جن کے دور میں کوشش اور جتن کرنے کے باوجود ایک امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے انڈر سیکرٹری سے مل کے آتے تھے تو شادیانے بجاتے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج حالات اس سے بہت مختلف ہیں اور آج ایٹ دا ہائیسٹ لیول پاکستان کے ساتھ انگیج کیا جا رہا ہے۔ جناب والا، میں عرض کرتا چلوں یہاں کہ آئسولیشن جو جی ایس پی پلس کا معاہدہ تھا پہلے ہوا تھا، اس کی تجدید ہونی تھی from 2019 to 21، وہ کب ہوئی؟ وہ اب ہوئی۔ ہم نے کی، اس حکومت نے کی۔ اور برطانیہ جس نے بریکسٹ کے بعد یورپین یونین سے علیحدگی اختیار کی، اس کے ساتھ ایک نئی ایگریمنٹ، ایک نئی کنسیشنری ایگریمنٹ کس نے کی؟ ہم نے کی۔ اب کی کن ٹرمز پہ کی؟ جی ایس پی پلس ٹرمز پہ کی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ہوا میں نہیں ہوا، یہ حقائق ہیں جن حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جناب والا، ڈائریکشن کی بات کی گئی تو میں آج کرتا چلوں، یس، the government of Pakistan Tehreek-e-Insaf under the leadership of Prime Minister Imran Khan has taken a big decision۔ اور وہ جو فیصلہ ہے، وہ کہتے ہیں نا فورن پالیسی پیپل سینٹرک ہونی چاہیے۔ یس، آئی ایگری ود دیٹ، اٹ شوڈ بی پیپل سینٹرک، اور اس پیپل سینٹرک